ہماری سوسائٹی میں ایک چیز بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ رات کو دیر تک جاگتے رہنا لوگوں کا, وہ بھی بغیر کسی وجہ کے. کبھی اس کی وجہ پہ غور کیے؟ کیا ہے؟ فلم دیکھنی ہوتی ہے. فلم تو ایک عرصے سے ہماری سوسائٹی میں رائج ہے. یہ جو نت نئے پیکیجز آ گئے نا, انٹرنیٹ پیکیجز, موبائل فون کے پیکیجز, اور اب تو ریسٹورنٹ کے پیکیجز بھی آ گئے کہ جی لیٹ نائٹ پیکیجز ہیں. 40 to 60% ہمارے ریٹس میں کمی واقع ہے. آپ ہمارے ریسٹورنٹ پہ رات 12 بجے کے بعد تشریف لائیں اور اس رعایت سے فائدہ اٹھائیں. یہ جو پیکیجز ہیں اس نے اس عادت کو ڈیولپ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. یعنی سستے پن نے ہمارے ذہن کو سستا کر دیا. ہاں کہہ سکتے ہو. ہائے 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 ہائے, یہ کیا ادبی فکرہ کہہ دیا تم نے. اس طرح کی تم ادبی فکرے کتنی مدت کے بعد ایک بڑا فکرہ تمہارے منہ سے نکلتا ہے. یہ دیکھو, یہ جو علم ہوتا ہے یا جو اپنا کریشن ہے, یہ کسی وقت بھی ہو جاتی ہے. یہ نصف شب کے بعد آمد ہوتی ہے. نہیں, اس کا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا. یہ پہلے بھی ہو سکتی ہے. خارش اور عقل یہ کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. اگر تم یہ حرکت نہ فرماتے تو بس میں تمہیں سیریس لینے ہی لگا تھا. نہیں سر, سیریسلی ہیلتھ وائز بھی اس کے بڑے نقصانات ہیں نا. رات کو دیر تک جاگتے رہنا, آپ کا پوری باڈی کا جو میکانزم ہے وہ ریلیکس موڈ میں چلا جاتا ہے. دیکھو نا کہ جو شخص رات کو جاگتا رہتا ہے یا دیر تک جاگتا رہتا ہے, صبح دو طرح کے اس پر رد عمل ظاہر ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ دیر تک سویا رہے گا, ٹھیک ہے, اور وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا. اس کے جو دیگر اثرات ہیں وہ بھی اس پر مرتب ہوں گے. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اگر نیند پوری نہیں کرے گا, صبح بھی جلدی اٹھ کے وہ اپنے جو کاروبار زندگی ہے اس میں شامل ہو جائے گا, تو اس کی ہیلتھ بری طرح افیکٹ کرے گی. تو ظاہر ہے کہ دونوں انداز میں یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ رجحان اب تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے. باقاعدہ کچھ عرصہ پہلے تک جو شخص جلدی سو جایا کرتا تھا اور صبح جلدی اٹھتا تھا, اس کو ہم محفل میں کہا کرتے تھے یہ شریف آدمی ہے. آج بالکل اس کا ریورس ہے. آج جو شخص جلدی سو جاتا ہے اور صبح جلدی اٹھتا ہے اس کو ہم احمق یا بدھو قرار دے دیتے ہیں. سر اکثر لوگوں کا تو یہ سوچنا اور کہنا ہے کہ رات کو جو لوگ کام کرتے ہیں وہ دن کے وقت آرام کر لیتے ہیں اور نیند پوری کر لیتے ہیں. ہاں, میرا ایک کزن تھا, وہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی سو جاتا تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ پھر اس کی موٹر سائیکل پہ موت واقعہ ہوئی. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جو نیند ہے کسی وقت بھی پوری کر لی جائے, اس کا جو مخصوص دورانی ہے, یہ جو ایک نظریہ ہے یہ اب زیادہ قابل قبول نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے تک لوگ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ چاہے 8 گھنٹے سویا جائے یا 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے, کم و بیش 20 منٹ کا وہ نیند ہوتی ہے ہماری جو انسان کی صحت کے لیے ضروری ہوتی ہے, جب انسانی برین جو ہے وہ ساؤنڈ سلیپ میں چلا جاتا ہے. لیکن اب 2-2.5 سال پہلے ایک فرینچ سٹڈی کے نتیجے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر ایک انسان رات کے وقت 6 گھنٹے کی نیند لیتا ہے اور دن کے وقت اگر دوسرا انسان 14 گھنٹے کی نیند لیتا ہے تو وہ 6 گھنٹے کی نیند 14 گھنٹے کی نیند سے کئی درجے بہتر. وہی ہو گیا نا, شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اور یہ صبح دیر تک سوئے رہنا جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے نا, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو تازہ ہوا صبح کی ہوتی ہے, بالکل ہائے ہائے, وہ اوس جو پڑ رہی ہوتی ہے ہلکی ہلکی, اس کا کوئی نعم البدل نہیں. ہاں جی, ہاں جی, وہ پھولوں کی خوشبو. یار مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح, یہ کچھ عرصہ پہلے تک سارا باغ بھرا ہوتا تھا. بہت بہت بزرگ بڈھے آدمی سورے باغوں میں اچھل رہے ہوتے تھے. میں تو کئی دفعہ گھبرا کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا کہ بابا کھول کے کھلر ہی نہ جائے, مگر وہ ان کی ایسی مضبوط فٹنگ ہوتی تھی. 1.5 گھنٹہ اچھلنے کے بعد انہوں نے اپنا رومال بینچ سے اٹھا کے موڈے پہ رکھنا اور گھر چلے جائے. نہیں, اس کے علاوہ رات دیر تک جو جاگنے کا رجحان ہے اور خاص طور پر نوجوان نسل میں, اس کے نتیجے میں یہ بات بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ کئی طرح کی جو سماجی اور معاشرتی برائیاں ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے جامعہ پنجاب کے سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایک ریسرچ رپورٹ مرتب کی گئی تھی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عام طالب علموں کی نسبت یا نوجوان نسل کی نسبت جو طالب علم یا نوجوان دیر تک جاگنے کے عادی ہیں ان میں کرائم ریٹ 11% زیادہ ہے. اچھا جی, یہ ریسرچ ہمارے یہ پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹوں نے کی ہے. شکر ہے میرے امال کا, انہوں نے بھی کوئی ریسرچ کی ہے, ورنہ امریکن, برٹش, اٹالین کا ہی سنیا ملتا تھا انہوں نے ریسرچ کی ہے. ہمارے لڑکوں کی تو یہی خبر آتی تھی انہوں نے ہڑتال کی ہے, انہوں نے سڑک بلاک کی ہے, انہوں نے نقل کی ہے.
अच्छा कुछ लोग जो अपना सवेरे जागना शुरू हो जाते हैं या सोना शुरू हो जाते हैं ना, वो समझते हैं कि हम कुछ अरसे बाद फिर अपनी आदत बदल लेंगे। अच्छा, ये भी बिल्कुल एक बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारे यहाँ पाई जाती है कि कुछ अरसे के बाद हम ये आदत बदल लेंगे। साइंस ये कहती है या नफ्सियात ये कहती है कि जितना अरसा आप ये आदतें बद में मुब्तला होते हैं, कमोबेश उतना ही अरसा आपको लगता है वापस अपनी रूटीन में आने में। यानी अगर आप 2-2.5 माह रात देर तक जागने के आदी हैं तो 2-2.5 माह का अरसा ही दरकार होगा आपको दोबारा अपनी रूटीन सेट करने में, रात को जल्दी सोने में। जी, आपने अक्सर देखा होगा जब बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में रात देर तक जागने के आदी हो जाते हैं, उनको कितनी देर तक, कितने दिन लग जाते हैं वापस अपनी रूटीन सेट करने में, और कई दिन वो चिड़चिड़ेपन के शिकार रहते हैं। बिल्कुल। हाँ, सवेरे सवेरे माइयां उनको मार मार के जगा रही होती हैं, उठ पौन छुट्टियां खत्म हो गई है ना, बस कर दे। और कई हमारे बड़े बुजुर्गों का ये कहना है कि आज हमारे माशरे में जो बेबरकती नजर आ रही है उसकी एक अहम वजह यह है कि हम रात देर तक जागते हैं और सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, नमाज भी कज़ा करते हैं और मामूलात जिंदगी का आगाज करने में भी देर लगा देते हैं। बिल्कुल, सुना करो बुजुर्गों की बातें। मैं तो आपकी बातें बहुत गौर से सुनती हूँ अजीज साहब। नहीं, मेरी नहीं, अपनी और इसकी दोनों तुम बुजुर्ग ही हो। अच्छा। बीच में टीनेजर को बिठा के अपने आप को भी टीनेजर समझना शुरू कर देते। नाज़रीन, यहाँ में लेनी है कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। यार मैंने नहीं अब सवेरे सोया करना। क्यों? बंदा चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है, फिर बीवी बहुत मारती है।